صحابہ کرام کا کردار کیسا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا تھا۔ آخر دین جو ہے وہ وہاں سے ہی ہم کو ملے گا۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نکل جائیں، سیاسی ترقی کر لیں، پہلے آپ زمین پہ بیٹھتے تھے، پھر آپ نے چارپائیاں بنائیں، بینچ بنائے، پھر آپ نے ترقی کی، لکڑی کی کرسی بنا لی، پھر آپ نے صوفہ بنا لیا، چارپائی کی جگہ بیڈ آ گئے۔ یہ دنیاوی ضروریات ہیں آپ کی، یہ آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں۔ اخلاق اچھا ہے تو کردار اچھا ہے، کردار اچھا ہی تب ہوگا جب اخلاق اچھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارا سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے، اسی گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے اس میں بات کی ہے جھوٹ پہ، پھر ہم نے بات کی ہے ناپ تول کی کمی پہ، کمی و بیشی پہ، پھر ہم نے بات کی ہے حق تلفی پہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اخلاق و کردار پہ۔ پہلے ہم پچھلی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے جھوٹ پہ بات کی ہے، جو ہم نے ناپ تول کی کمی بیشی پہ بات کی ہے، حق تلفی پہ بات کی ہے، آج ہم اخلاق و کردار پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایکچولی سب کو ملا کے عنوان ایک ہی بنتا ہے۔ جو ہم حالات و واقعات کی روشنی میں اپنی خود احتسابی کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں، دوسروں پہ تنقید نہیں کرنی، اس کو دعوت دینی ہے، جس میں ہم خود ہی جج ہیں، اپنی ہی عدالت ہم نے لگائی ہے اور اپنے آپ کو ہی ملزم ٹھہرایا ہے، اور خود احتسابی کے بعد ہم اپنے آپ میں خود ہی یا تو مجرم ٹھہریں گے یا بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر بری و ذمہ ہو جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر ہم اپنے آپ میں خود ہی مجرم ٹھہریں گے تو اللہ کے حضور انشاءاللہ توبہ کریں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے۔ زندگی کا مقصد ہی یہ جو دیا گیا ہے وقت ہم کو، وہ اپنے کردار و اخلاق کو بہتر طریقے سے دین کی کسوٹی پہ ناپتے ہوئے، تولتے ہوئے، اخلاقی طور پر اس کی گواہی کردار میں دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہم کو کلمہ توحید دیا ہے، وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے۔ ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کو احد ماننا ہے، اکیلا یکتا ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کو ہم نے اس کے برابر تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں ٹھہرانا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آخری نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اور ہم یہ سب کچھ آخر مانیں گے کیسے؟ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں خود حسابی، آخر ہم کریں گے کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم نے اللہ رب العزت کو الہ مانا ہے، یعنی کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، بگڑیاں بنانے والا وہی ہے، وہ حی القیوم ہے، کل شیء قدیر ہے۔ یہ ہم الفاظ تو بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں، یہاں تقریباً کافی علاقوں میں جانا ہوا ہے، کسی سے بھی گفتگو ہوتی ہے، علماء کرام سے گفتگو ہوتی ہے، کم پڑھے لکھوں سے گفتگو ہوتی ہے، پڑھے لکھوں سے گفتگو ہوتی ہے، یا ناخواندہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے، تو ہر آدمی اس چیز کا اقرار کرتا ہے، ہر آدمی کو اس چیز کا علم ہے۔ پہلی گفتگوؤں میں بھی علم، یقین اور ایمان
پہ مختصر گفتگو ہو چکی ہے، یہ خود ایک بہت بڑا عنوان ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی آگے چل کے ہم گفتگو کریں گے۔ آخر ہم ان پہ عمل کر کیسے سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم جان کیسے سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں اخلاقی ہیں جو معاشرے میں چلتی ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی اخلاق کے ساتھ بات کرے، پیار و محبت کے ساتھ بات کرے، تو یقیناً میرا کردار بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جواب احسن طریقے سے دیں گے کسی کی گفتگو کا، تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ اخلاق صرف ہم کو باہر گفتگو میں نہیں، گھر کی گفتگو میں بھی، دوست احباب کی گفتگو میں بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہم کو ملے گا۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ تو ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملے گا۔ صحابہ کرام کا کردار کیسا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا تھا۔ آخر دین جو ہے وہ وہاں سے ہی ہم کو ملے گا۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نکل جائیں، سائنسی ترقی کر لیں، پہلے آپ زمین پہ بیٹھتے تھے، پھر آپ نے چارپائیاں بنائیں، بینچ بنائے، پھر آپ نے ترقی کی، لکڑی کی کرسی بنا لی، پھر آپ نے صوفہ بنا لیا، چارپائی کی جگہ بیڈ آ گئے۔ یہ دنیاوی ضروریات ہیں آپ کی، یہ آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں۔ بات کرتے کرتے کسی دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ اگر کچھ دین کے بارے میں کچھ لوگوں سے بات کریں نا، تو وہ ان سے جواب کوئی نہیں بن پڑتا، تو آخر پہ آپ کو کہہ دیں گے کہ پھر بھائی مسجدیں کو شہید کر دو۔ یہ بھی تو نئے دور کی ہیں۔ اگر ان سے دین کی بات کی جائے نا کہ بھائی میرے دین تب تک ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا، صحیح دین نہیں حاصل ہو سکتا، بلکہ دین حاصل ہی نہیں ہو سکتا، تو دین وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتارا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے اور زبان سے ہم سب پہنچ گیا۔ دین وہی ہے۔ اگر ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائی کتنا بھی اچھا ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے لیے اتمام حجت نہیں ہو سکتا۔ آخر ہم یہ سب کچھ کریں گے کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے کریں گے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیر و مرشد نے مجھ کو کر کے بتایا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، اس کو کرنا ہے۔ کریں کیوں؟ علم تو ہم کو ہے، ہر آدمی دوسرے کو علم ہے، ہر فرد کو علم ہے اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، کیونکہ ہم خود احتسابی شروع کی ہوئی ہے نا، تو ہر چیز کا ہم کو علم بھی ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولنا غلط ہے، کس آدمی کو نہیں پتا، ہر آدمی کو علم ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی، میں نہیں چاہتا مجھ کو وہ چیز کم دے، زیادہ کا طلبگار ہوں، تو کچھ نہ کچھ زیادہ مل جائے، مگر کم نہیں چاہتا، تو دوسرے کو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ میرا حق ہے، تو میں دوسروں کا حق کیسے کھا سکتا ہوں؟ وہ میرے لیے میرے رب نے حرام کر رکھا ہے۔ ہاں، اپنا دوسرا بھائی آپ کو اپنا حق ہدیہ کر دے تو اللہ نے اس کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ جب میرا اخلاق، یہ سب اخلاقی باتیں ہیں، میرا اخلاق ٹھیک ہو جائے گا تو میرا کردار اس کی گواہی دے گا۔ زبان سے کتنی ہی میں اچھی باتیں کر لوں، اگر میرا کردار اس کے مطابق نہیں ہے
تو پھر اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ سب سے پہلی بات، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ کردار کی گواہی جو ہے وہ معاشرے میں عام آدمی کو نظر آئے گی کہ جو بولتا ہے وہ تو کچھ اور ہے، اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، کردار بھی اس کا اچھا نہیں ہے۔ جب اخلاق و کردار اچھے نہیں ہیں تو یقیناً پھر جھوٹ بنے گا۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ مین چیز ہے، اس کا کردار غلط ہے۔ یہ دو آپس میں سب جڑے ہوئے ہیں۔ اخلاق اچھا ہے تو کردار اچھا ہے، کردار اچھا ہی تب ہوگا جب اخلاق اچھا ہوگا۔ اور اس پہ عمل ہم کریں گے اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور کر کیوں نہیں رہے؟ یہ تو بات ہو گئی کہ کریں کیوں اور ہے کیا، یہ تو سب کی سمجھ آ گئی۔ احتسابی یہ ہے، خود احتسابی یہ ہے، آخر ہم کر کیوں نہیں رہے؟ چاہتے تو ہیں کریں، ہم کو علم بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر کر کیوں نہیں رہے؟ کر اس لیے نہیں رہے میرے پیارے بھائیوں، علم ہے، یقین نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، کیا ہم کو اس کے احد ہونے پہ یقین ہے؟ کل شیء قدیر ہونے پہ یقین ہے؟ علم ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہا علم نہیں ہے، علم ہے، مگر ہم کو یقین ہے؟ کیونکہ یقین اور ایمان دونوں یکتا ہیں۔ علم اور چیز ہے، یقین اور چیز ہے، یقین اور ایمان ایک چیز ہے۔ کیا مجھ کو اللہ کے الہ ہونے پہ یقین ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر میں اللہ کو اپنا خالق مانوں، اپنا مالک مانوں، اپنا رازق مانوں، تو پھر میں کسی کے ہاں جواب دہ ہوں۔ جب جواب دہ ہوں، میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مالک صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر میرا کردار کچھ اور ہوگا، میرا اخلاق کچھ اور ہوگا۔ میں جواب دہ ہوں نا، میں جانتا ہوں وہ حی القیوم ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے۔ ایک جگہ پہ اگر کیمرہ لگا ہو، آج کی مثال لے لیتے ہیں، ہم اس گلی میں کوئی غلط کام نہیں کرتے، کیوں بھائی؟ ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور جس کی میموری چند دن کی ہے وہ چند دن میں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، آٹومیٹک ہی اس کی جتنی میموری ہے، اس پہ کیپیسٹی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ آج ہم کیمرے سے تو ڈر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یقین ہو تو پھر کردار اس کی گواہی دے گا، اخلاقی طور پہ وہ نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں کہ جیسے مجھے پہچاننے کا حق تھا، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ ہر آدمی کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ ہم کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو سن رہا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، خالی کردار کو نہیں پرکھا جائے گا۔ آج ہم کیمرے سے تو ڈر رہے ہیں، کوئی دوسرا دیکھ نہیں رہا ہم کو۔ اگر یقین ہو جائے کہ کوئی دوسرا دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، ایمان کی کیفیت طاری ہو جائے گی، کردار پھر گواہی دیں گے، اخلاق بہتر ہو جائیں گے۔
تو کیا ہم کہیں وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ ایک طرف ہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، عام معمولات پہ بھی پڑھتے ہیں، کیا مانتے بھی ہیں؟ اللہ خالق ہے، کیا مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو دوسرے کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ جو میرے رب نے میرا حق رکھا ہے وہ میرے تک پہنچ کے رہے گا، کیا مجھے یقین ہے؟ دوسرے سے ہم نوچنے کی کوشش تو اسی طرف کریں، اس وقت ہی کریں گے جب ہم کو اپنے رزق پہ یقین نہیں ہوگا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عام بیان ہوتا ہے کہ تب تک موت نہیں آئے گی جو رزق ہے وہ آدمی کھا نہ لے اپنا۔ آج کس کو اس علم کا علم نہیں ہے؟ علم تو ہے، کیا یقین ہے؟ اگر یقین ہو جائے تو پھر کردار گواہی کچھ اور دے گا، پھر ہم کسی کا حق کیسے کھا سکتے ہیں؟ دوسرے کا حق کھانے کے دو وجوہات ہیں، ہمارا لالچ زیادہ مل جائے، مگر زیادہ نہیں مل سکتا، جو میرے رب نے دیا ہے اس کا میں نشکرہ ہو گیا، دوسرے کا حق چھیننے لگا، اللہ کے قادر ہونے پہ یقین نہیں رہا، اللہ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں رہا۔ اگر یقین ہوتا تو میں دوسرے کا حق کیسے کھاتا؟ میں خود محنت کرتا، اور اللہ رب العزت کے حضور اس بات کی توقع کرتا کہ انشاءاللہ عز و جل میرا حق مجھ کو ملے گا، جو میرے نصیب میں میرے رب نے لکھا ہے میں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتا اگر یقین ہوتا، مگر یقین کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ آج پہلے بھی کسی گفتگو میں بات کر چکا ہوں، علم بہت ہے، جو انٹرنیٹ ہے، جو ہمارے پاس جو سمارٹ فون ہے، یہ بھی ایک اہتمام حجت ہو گیا، جو چاہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پہلے علماء کرام جو بیرون ملک ہیں، دور دراز علاقوں میں سنا کرتے تھے، فلاں علماء کرام ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، فلاں علماء کرام آج ہماری پاکٹ میں ہیں، جس کو چاہیں آپ سن سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کام کرتے کرتے سن سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو بھی سن سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، بکیں پڑھی ہوئی ہیں، ہزار کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور کتاب خریدنے سے کہیں کم قیمت میں آپ کو مل بھی جائیں گی۔ اگر کوئی کتاب چاہیے تو آج میرے بھائی آپ آن لائن گھر بیٹھے آپ کے گھر کے دروازے تک رسائی ہو جائے گی اس کی۔ مگر پہلے بھی علم کی کو کمی نہیں ہے، کمی ہے تو کردار کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ اور آج میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے یقین والا ایمان نصیب فرمائے، اور جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں مجھ سے، ان سے میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور مزید دین سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ میری باتوں میں آپ کو بہت زیادہ باتیں ریپیٹ پر ریپیٹ دیکھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، اور اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ بس ایک آیت پڑھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہنچاؤ
اگر آپ کو ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے، جیسے میں سمجھا، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مجھے غلط بھی ٹھہرا سکتے ہیں، مگر میں بات اپنی کر رہا ہوں، جتنی بھی باتیں کرتا ہوں حالات و واقعات کی روشنی میں، اور ہر واقعات کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک آدمی کوئی رخ سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرا کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک دوست سے گفتگو کر رہا تھا تو قرآن پاک میں ایک سورت ہے، اس کی آیات کچھ اس طرح سے ہے، القاریات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ لمبی ہے، پھر تفسیر زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے، ترجمہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کو مکمل پڑھیں گے۔ وہ ایک دوست کہہ رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ڈرا رہے ہیں۔ میں نے اس دوست سے کہا، میرے بھائی مجھے تو اس میں اللہ کی محبت نظر آ رہی ہے۔ وہ تعجب سے پوچھنے لگا، بھائی یہ کیسے ہے؟ میں نے بولا، دیکھو آنے والے وقت سے اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، روڈ بلاک ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، جاننے والا ہے، یعنی اس جگہ کا جاننے والا ہے، ہم کو نہیں جانتا، مگر اس میں ایک اخلاقی ایک کردار نظر آیا ہم کو، اس نے روکا۔ میں بولا، بھائی آگے نہ جاؤ، رستہ بند ہے، یا آگے کچھ واردات وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے؟ محبت، اخلاقی کردار ہے اس کا، اخلاق ہے اس کا، ہم کو بتا رہا ہے بھئی آگے نہ جاؤ، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا یا آپ کو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس میں میں نے اس کو بولا، اس میں مجھے اللہ رب العزت کی کوٹ کوٹ کر محبت نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں ہم کو بتا دیا گیا ہے کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ پہلے بتایا گیا کھڑکھڑانے والی، پھر بتایا گیا کھڑکھڑانے والی کیا ہے، پھر بتایا گیا اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ پھر آگے مکمل تفصیل ہے، اس کی حالات بتائے گئے، واقعات بتائے گئے، ہم کو آگاہ کر دیا گیا کہ اس طرف نہیں جانا۔ اس لیے ہر اینگل کے دو رخ ہوتے ہیں، گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے۔ اگر ہم اوپر سے ہی دیکھیں گے تو آدھا خالی ہی نظر آئے گا، اور اگر ہم تھوڑا ڈیپلی جائیں گے، آگے ہو کے اس کو جھک کے تھوڑا دیکھیں گے، نیچے کر کے اپنی آنکھوں کے نیچے کر کے دیکھیں گے تو آدھا بھرا ہوا بھی نظر آئے گا۔ تو ہم کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے، اور خود احتسابی ہر معاملے میں، ہر کردار میں، ہر اخلاق میں، ہر ایک جگہ پہ خود احتسابی اپنی کرنی ہوگی۔ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا دین کی فہم و سمجھ آئے گی، اور دین کی فہم سمجھ آئے گی تو ہمارا کردار اخلاق بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جنت ہمارے لیے ہی پیدا فرمائی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو اس میں داخل بھی کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہم نے بیان کیا اس پہ خود مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنا علم مجھ کو دیا اس سے بڑھ کر مجھے یقین ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، جو میں خود سمجھا دوسروں تک پہنچانے کی، اچھی باتیں پہنچانے کی، دینی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دعائیں میں آپ سب کے لیے بھی اپنے رب کے حضور مانگتا ہوں۔ یا اللہ، جو بھی اس کو سن رہے ہیں ان کو خود احتسابی کر کے اس پہ اپنے جو
کردار کو، اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، فہم عطا فرما، اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔